السلام علیکم دوستو، کیا ایک انسان واقعی میں اتنا بہادر اور دلیر ہو سکتا ہے کہ وہ بنا کسی ڈر کے، بنا کسی حفاظتی انتظامات کے دشمن سے ٹکرا جائے، جبکہ اس کے مد مقابل دشمن آہن زرہ پوش ہو اور سر پر لوہے کا خود ہو، حتیٰ کہ پیروں میں چمڑے کی بنی مضبوط اور گھٹنوں تک اونچی جوتی ہو؟ اس کے باوجود ایک انسان، ایک صحابی رسول، دشمن کی ان سب تیاریوں کے باوجود بنا ذرہ، بنا خود اور حتیٰ کہ بنا جوتی کے ہی دشمنوں کی طرف اس انداز میں لپکتے کہ ان کے پیچھے صرف دھول اڑتی نظر آتی اور آگے دشمن کی لاشوں کا ڈھیر۔ اسے بہادر کی لاپرواہی کہہ لے یا پھر بہادری کا معیار کہہ لے کہ یہ جوان دشمن کی فوج کی طرف جاتے ہوئے ذرہ تو درکنار اپنا کرتا مبارک بھی اتار دیتے۔ دوستو، یہ ویڈیو ایک ایسے ہی بہادر، نڈر اور جانباز صحابی رسول کے بارے میں ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے۔ اس سے آپ کو میری ہر آنے والی انفارمیٹو ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے گی۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسے انسان تھے کہ اس دور میں دشمن ان کے نام سے کانپ اٹھتے تھے اور ان کی راہ میں آنے سے کتراتے تھے۔ جنگ ہوتی تو سارے دشمن اور فوجیں ذرہ اور جنگی لباس پہن کر جنگ لڑتے تھے، لیکن آفرین ہے حضرت زرار بن ازور پر، ذرہ تو درکنار اپنا کرتا بھی اتار دیتے۔ لمبے بال لہراتے اور چمکتے بدن کے ساتھ جب میدان میں اترتے تو ان کے پیچھے دھول اڑتی نظر آتی اور ان کے آگے لاشیں۔ اتنی پھرتی، تیزی اور بہادری سے لڑتے تھے کہ دشمن کی صفیں چیر کر نکل جاتے۔ ان کی بہادری نے بے شمار مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعریف کرنے اور انعام و اکرام دینے پر مجبور کیا۔ دشمنوں میں وہ ننگے بدن والا یعنی نیوڈ باڈی واریر کے نام سے مشہور تھے۔ رومیوں کے لاکھوں کی تعداد پر مشتمل لشکر سے جنگ اجنادین جاری تھی۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول میدان میں اترے اور صف آرا دشمن فوج پر طوفان کی طرح ٹوٹ پڑے۔ اتنی تیزی اور بہادری سے لڑے کہ لڑتے لڑتے دشمن فوج کی صفیں چیرتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر سے بچھڑ کر دشمن فوج کے درمیان تک پہنچ گئے۔ دشمن نے انہیں اپنے درمیان میں اکیلا دیکھا تو ان کے گرد شکنجہ کسنے لگے۔ غرض بڑی سر توڑ کوششوں اور بڑی مشکل سے آپ کو قید کر لیا۔ اس کے بعد ایک شور اٹھا دشمن کے لشکر میں کہ زرار بن ازور کو پکڑ لیا گیا ہے، اور اس پر دشمن کے لشکر میں جشن کا سا سما تھا۔ اسی اثناء میں مسلمانوں کے لشکر تک بھی خبر پہنچ گئی کہ حضرت زرار کو قید کر لیا گیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کے بہادر نوجوانوں کا دستہ تیار کیا اور حضرت زرار کو آزاد کروانے کے لیے ہدایات وغیرہ دینے لگے۔ اتنے میں انہوں نے ایک نقاب پوش سوار کو دیکھا جو گرد اڑاتا دشمن کی فوج پر حملہ آور ہونے جا رہا تھا۔ اس سوار نے اتنی تند خوئی اور غضب ناکی سے حملہ کیا کہ اپنے سامنے آنے والے دشمنوں کے سروں پر موت بن کر چھانے لگا۔ اس کا حملہ اس قدر پرزور اور جارحانہ تھا کہ دشمن اس کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے اس کے سامنے سے پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے وار دیکھ کر اور اس کی شجاعت دیکھ کر اش اش کر اٹھے اور ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ سوار کون ہے، لیکن سب نے لا علمی ظاہر کی کہ وہ نہیں جانتے کہ یہ سوار کون تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوجوانوں کو اس سوار کی مدد کرنے کو کہا اور خود بھی مدد کرنے اس سوار کی جانب لپکے۔ گھمسان کی جنگ جاری تھی۔ کبھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوار کو نرغے سے نکلنے میں مدد کرتے اور کبھی وہ سوار حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرتا۔ حضرت خالد بن ولید اس سوار کی بہادری سے متاثر ہو کر اس کے پاس گئے اور پوچھا، کون ہو تم؟ اس سوار نے بجائے جواب دینے کے اپنا رخ موڑا اور دشمنوں پر جارحانہ حملے اور وار کرنے لگا۔ موقع ملنے پر دوسری بار پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے سوار تم کون ہو؟ اس سوار نے پھر جواب دینے کی بجائے اپنا رخ بدلا اور دشمن پر حملہ آور ہو گیا۔ تیسری بار حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوار سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا کہ اے بہادر
تو کون ہے؟ تو نقاب کے پیچھے سے ایک نسوانی آواز آئی کہ میں زرار بن ازور کی بہن خولہ بنت ازور ہوں، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک اپنے بھائی کو آزاد نہیں کروا لیتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہنے لگی کہ جب مجھے اپنے بھائی کی گرفتاری کا پتہ چلا تو میں خود کو روک نہیں پائی۔ اگر میں آپ کو آنے سے پہلے بتا دیتی تو یقیناً آپ نے منع کر دینا تھا، اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی امیر لشکر کا کہا ٹال نہیں سکتی تھی، اسی لیے میں آپ کو بتائے بنا ہی اپنے بھائی کو بچانے نکل پڑی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی، ہم تھے آزاد کروانے کے لیے۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب دیا کہ جب بھائیوں پر مصیبت آتی ہے تو بہنیں ہی آگے آیا کرتی ہیں۔ پھر مسلمانوں اور حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مل کر حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروا کر ہی دم لیا۔ ایک گزارش ہے دوستو، اسلام خون اور قربانیوں کے دریا میں تیر کر پہنچا ہے، اس کی قدر کریں، جذبہ جہاد کو زندہ رکھیں کہ جب تک جہاد تھا مسلمان ہمیشہ غالب رہے، جب جہاد چھوٹا تو مسلمانوں پر زوال آ گیا، اور آج ہمارا اور امت مسلمہ کا یہ حال ہو چکا ہے کہ چند مٹھی بھر یہودی اس وقت غزہ اور فلسطین پر وحشیانہ بمباری اور ان کا قتل عام اور نسل کشی کرنے میں مصروف عمل ہیں، اور ہم لوگ صرف زبانی یہودیوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اور اب تو نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ ہم کھل کر پروٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں۔ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ کم از کم اپنے بچوں کے نام ان اسلام کے ہیروز کے نام پر رکھے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ان کا نام کس کے نام پر ہے، اور نام کا اثر شخصیت پر بھی پڑتا ہے، اور ان کی تربیت ایسے کریں کہ اسلام کا مستقبل روشن کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔